الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی اور ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ نازل کیا اور کتابیں بھی بھیجی. بے شمار درود و سلام نازل ہوا انبیاء کرام کے سلسلے پر، جنہوں نے انتھک محنتوں اور کوششوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا. بالخصوص لاکھاں کروڑا درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین جیسے دنیا میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فخر، اعزاز اور شرف دیا ہے، قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع فرمائے اور ان کی شفاعت بھی ہمیں نصیب فرمائے، آمین. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بس کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ، جو اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں، بخششوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنے بخشش کے دروازے وا کر دیتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین ایک نیکی کی قیمت کو بڑھا کر کے 10 گنا کر دیتا ہے، جس میں شیاطین کو بھٹکا نہ سکے انسان کو اللہ رب العالمین شر کا شیاطین کو بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمتوں اور خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے. وہ مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے، اس کے لیے سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ پروردگار نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا، تاکہ ہم انسان ہونے کے ناطے جو کوتاہیاں، غلطیاں اور خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں اسے پیش کر کے مغفرت طلب کر سکیں. ہمارے درمیان، آپ کے درمیان، پوری امت کے درمیان لاکھوں اور کروڑوں لوگ تھے جنہیں پروردگار نے یہ عظیم الشان مہینہ نہیں دیا. وہ رمضان المبارک کے کچھ پہلے، بہت پہلے اور بہت قریب اس دنیا کو چھوڑ گئے. ان کے نامہ اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، اب ان کی نیکیوں کا راستہ بند ہو گیا. ہمیں پروردگار نے ایک اور موقع دیا ہے اپنے قریب ہونے کا،
ہمیں پروردگار نے ایک اور موقع دیا ہے اس کے دربار میں جا کر کے گڑ گڑانے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، معافیہ مانگنے کا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے انتہائی قریب ہو جائیں، متقی بندے ہو جائیں، خشیت والے بندے ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ اس لیے سب سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کا سوچتے ہوئے، اس کا استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار ہوتے ہوئے، سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہے اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کے لیے سجدہ، اس کے لیے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرنا، اس کا احسان ماننا کہ پروردگار نے ہمیں ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے اس بابرکت مہینے سے لطف اندوز ہونے، فائدہ اٹھانے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے اور اپنے گناہوں سے اپنی شخصیت کو پاک کرنے کا۔ دوسری چیز رمضان المبارک کے تعلق سے سوچتے ہوئے ایک اور اہم چیز ہے جو ہمارے درمیان ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کا استقبال یا رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کن کن خطوں پر سوچنا ہے۔ پہلی چیز میں نے ذکر کی، دوسری چیز بلکہ پہلی چیز میں ہی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ماننے کے بعد یہ سوچ کر کے زندگی گزارنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا یہ آخری مہینہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں موقع نہ دے، ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس بابرکت مہینے سے دوبارہ لطف اندوز نہ ہو سکے۔ یہ سوچ کر کے اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر کے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے تقدیر کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ہمیں اپنے موت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ایک موقع پروردگار نے دیا، ضروری نہیں ہے کہ پروردگار دوسرا موقع بھی دے گا، ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ موقع نہ ملے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک کو اپنے لیے کارآمد اور مفید بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری اور اہم بات اس سلسلے میں جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین کے بناتے ہی 4 حرمت کے مہینے متعین کر دیے تھے جو عام مہینوں سے برکت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ قرآن کریم میں خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے لیے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور باقاعدہ صرف چنا نہیں بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس کا ذکر 1-2 جگہ نہیں، کئی ایک جگہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے رمضان میں نازل ہونے کا ذکر کئی ایک بار کیا، کئی لیلہ مبارکہ کہا، کئی بابرکت رات کہی، کئی صاف لفظوں میں رمضان المبارک کا نام لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، لیل مبارکہ کہا، بلکہ ایک قدر کی رات کا ذکر بھی کیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی سب سے آخری امانت، سب سے عظیم کتاب، آج سے پہلے جتنی کتابیں روئے زمین پر آئیں کسی کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے نہیں لی تھی سوائے قرآن کریم کے۔ کسی بھی رسول کو، نبی کو دی گئی کتاب، کسی بھی پیغمبر کی دی گئی کتاب کو تمام عالم کے لیے اللہ رب العالمین نے اسوہ اور نمونہ نہیں بنایا تھا، صرف قرآن کریم کو یہ اعجاز حاصل ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب کو پروردگار نے رہتی دنیا تک اپنا آخری دستور قرار نہیں دیا تھا، یہ اعجاز بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو دیا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد دنیا کی تمام آسمانی کتابوں کے منسوخ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کے نزول کا سلسلہ جیسے شروع ہوا تمام قدیم شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب ان قدیم شریعتوں پر عمل کر کے کوئی نجات نہیں پا سکتا ہے۔ اس بابرکت کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس مہینے کو چنا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے 6 مہینے پہلے سے سچے سچے خواب آتے تھے، کئی سالوں سے آپ غار حرا میں جا کر کے بیٹھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتے آتے تھے، بلکہ بعض علماء نے قرآن کے نزول سے پہلے بھی نبوت کی بات کہی ہے،
لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت جب نازل کی تو وہ مہینہ تھا رمضان المبارک کا، اور اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن کریم میں اس بات کو دہرایا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ یہ سارا کیوں ہے؟ قرآن کا اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، قرآن کا اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام سال بھر میں نازل کیے گئے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں دور کراتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یا جبریل پڑھتے تھے۔ اپنے آخری سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی شریک کیا، تو گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ قرآن اور رمضان کا خاص تعلق ہے۔ رمضان قرآن کے بغیر نہیں اور قرآن رمضان کے بغیر نہیں، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رمضان المبارک قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کی پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کے اترنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کو پسند کیا، لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ نقطہ رہنا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا تھا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ قرآن کے الفاظ بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے پر عموماً ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اسے بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں 10 گنا کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا خالص مطالعہ، قرآن کریم کی تلاوت جسے ہم کہتے ہیں، ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اس بابرکت مہینے میں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تمام یاد کیے ہوئے قرآن کے حصے کا دور جبریل کے ساتھ اس مہینے میں کیا کرتے تھے۔ ہمارے تمام اسلاف، کسی کی زندگی بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، صحابہ کرام سے لے کر کے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ، امام احمد، امام شافعی، کسی کو بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، رمضان المبارک کے مہینے میں وہ انتہائی کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے مضبوط اور اہم اور بنیادی کام جو کرنا ہے ہمیں، وہ بنیادی کام ہے کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اللہ رب العالمین ایک حرف پر 10 نیکیاں دیتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اسے 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ آپ قرآن کریم میں الف لام میم پڑھیے، 30 نیکیاں ہوگی، لیکن اسے 3 گنا بڑھا دیجیے، 10 گنا بڑھا دیجیے، 700 گنا بڑھا دیجیے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی اور سب کی ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ ان دونوں کا کنیکشن بہت مضبوط ہے۔ لیکن قرآن کریم صرف پڑھنے سے یا صرف تلاوت کرنے سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم دراصل دستور کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت حاصل اسی وقت ہوگی جب قرآن میں کیا لکھا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ قرآن کریم ایک دستور ہے، ایک ہدایت ہے، ایک ضابطۂ عمل ہے، ایک لاہ عمل ہے، زندگی گزارنے کا ایک مضبوط طریقہ ہے۔ تو جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کریم میں لکھا کیا ہے، قرآن کریم جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ ہے کیا، اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک جس کتاب کو ہدایت کا آخری ذریعہ قرار دیا ہے، اس کتاب کے اندر ہے کیا، تب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکے گا اور نہ ہی ہماری ہدایت ہو سکے گی۔
اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی شخص سب سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ، سب سے زیادہ للہیت، سب سے زیادہ خشیت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قرآن نے کہا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مسلمانوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد ہے متقی بن جاؤ، تقویٰ آ جائے، للہیت آ جائے، خشیت آ جائے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے سے تقویٰ بڑھ جاتا ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں ایک بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے جو قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقی تقویٰ والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب قرآن کریم کا مطالعہ وہ رمضان کے مہینے میں کرے گا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا، چونکہ اس کا تقویٰ بہت بلند ہوتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں اس کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی قربت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کا جتنا سمجھنا آسان ہوگا دوسرے مہینوں میں اتنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے اپنی شروعات کرتے ہی بتائی ہدی للناس ہدی للمتقین، قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا کہ تقویٰ ہمارے اندر جتنا زیادہ ہوگا، ہمارے ایمان میں جتنی زیادتی ہوگی، اللہ سے ہماری قربت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، قرآن کریم کے پڑھنے میں اتنا ہی مزہ آئے گا، اور قرآن سننے میں بھی اتنا ہی مزہ آئے گا، اور قرآن سمجھنے میں بھی اتنا مزہ آئے گا۔ ایک آدمی جس کے اندر تقویٰ کی کمی ہو جائے، للہیت کی کمی ہو جائے، خشیت کی کمی ہو جائے، اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ ڈالیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ لا یبصرون، اللہ رب العالمین نے ان کے کان، ناک، آنکھ، دل سب پر پردہ ڈال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی پڑھتے تھے، اور ہماری طرح وہ ترجمہ سے سمجھنے کے محتاج نہیں تھے۔ آپ کے للہیت، آپ کے خشیت، آپ کی ایمانداری، آپ کی سچائی، آپ کی پاک بازی سب عرب کے لوگوں کے سامنے تھی۔ قرآن کریم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، کھڑے ہو کر کے سننے لگتے تھے، اتنے مجبور ہو جاتے تھے کہ کانوں میں روئی ٹونس لیتے تھے تاکہ آواز کان میں نہ جائے، لیکن ہدایت نہیں ملتی تھی، کیونکہ ہدایت ملنے کے لیے دل کے اندر تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خشیت کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانے کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، اس کے ہر ایک احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ہمارے تقوی میں زیادتی آ جاتی ہے، ہمارے محبت اللہ و محبت رسول میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے سمجھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ وہ شرک شیاطین جو ان راستوں میں باندھ ڈالتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں قید کر دیتا ہے، لہٰذا اس طرف سے بھی راستہ صاف ہوتا ہے، دل بالکل آئینے کی طرح پاک ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چپے چپے پر اللہ رب العالمین کے فرشتے حفاظت کے لیے متعین کر دیے جاتے ہیں، انسان کا دل اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، تقویٰ بھی انتہائی ہو جاتا ہے، اس کے اندر للہیت بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اور شفقت بھی اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ ایسی صورت میں قرآن کریم سے رابطہ جوڑنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور قرآن کریم میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کے تئیں دو کام انتہائی کرنا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے اور اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم سمجھے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو مطالعہ کرنے سے نیکیاں مل جائیں گی، آپ کے نامہ اعمال میں زیادتی ہو جائے گی، لیکن بہرحال قرآن دستور ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کے سمجھے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ نہ تو انفرادی نجات ممکن ہے اور نہ قوموں کی نجات ممکن ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔
قرآن کریم پر ایمان اور اعتقاد اتنا مضبوط تھا صحابہ کا کہ ایک حکم مل جانے کے بعد وہ دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرانے کی قوت اور طاقت رکھتے تھے، اور ہر اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دینے کی طاقت اور قوت رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے ان سے کہا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم میدان میں نکلو، پروردگار تمہارے ساتھ ہے، فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گی۔ 313 کا ایک معمولی لشکر جنگ بدر میں 1000 کے لشکر سے جو ہتھیاروں سے لیس تھا بھڑ گیا، کیونکہ قرآن کریم پر کو انہوں نے سمجھا تھا، اس پر ان کا یقین تھا، اور قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے اندر انقلاب لانے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ جنگ قادسیہ پڑھیے یا ایران کی تمام جنگیں پڑھیے، روم کی تمام جنگیں پڑھیے، صحابہ کرام مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ کہا کس بات سے ڈرنا، کون سا خوف؟ پروردگار نے وعدہ کیا ہے کامیابی تمہاری ہے، کامرانی تمہاری ہے، عزت تمہارے لیے ہے، شرف تمہارے لیے ہے، مقام تمہارے لیے ہے، اور اگر دنیا میں شہید ہو گئے تو جنت تمہارا ہے۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کی، پیچھے ہٹنا کس لیے؟ آج امت اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں اور عددی تعداد کے باوجود سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی اس کی عظمت ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ اس کا کوئی درجہ ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس پر ایمان لانا چھوڑ دیا، اس پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کی عظمت ہی کی طاقت تھی، قرآن کریم پر ایمان ہی کی طاقت تھی کہ سمندر میں گھوڑے ڈال کر کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ پروردگار اگر مجھے پتا ہوتا کہ سمندر کے باہر بھی تیری کوئی سرزمین ہے جہاں تیرے بندے رہتے ہیں تو میں تیرا پیغام پہنچانے کے لیے وہاں جاتا، تو گواہ رہا میں آخری درجے تک آ کر کے لوٹ کر کے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آگے بھی کوئی سرزمین ہے۔ دشت تو دشت ہے، دریائے بحر ظلمات میں گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو اس طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسرا، قرآن کریم پر اعتماد اور اس کے سمجھنے کا ایک اور نظریہ تھا ان کے اندر کہ صرف ایک حکم آتا تھا، قرآن کریم کو سمجھتے تھے اور اس پر یقین اور اعتماد کرتے تھے۔ شراب حرام ہوئی، مدینہ کی گلیوں میں شراب نالیوں میں بہنے لگا۔ آج قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا آدمی، پڑھنے والا آدمی، سمجھنے والا آدمی قرآن میں لکھی ہوئی کتنی باتوں کو مانتا ہے اور قرآن میں موجود کتنی باتوں کے خلاف کرتا ہے۔ یہ دونوں تفریق کیوں ہوئی؟ اول یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جس تقویٰ کی ضرورت ہے وہ تقویٰ کمزور پڑا، اور دوسرا یہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم میں سے اکثریت نے یہ سمجھا کہ اسلام بھی برہمنوں کی طرح ہے، اسلام بھی پاپائیت کا نظام ہے۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس کو سمجھنا، سمجھانا، اس سے مسئلے نکالنا، اس سے رابطہ رکھنا یہ مولوی کا کام ہے۔ وہ سمجھے گا، وہ جانے گا، وہ عمل کرے گا، وہ پڑھے گا، اس کی ذمہ داری ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو بری کر لیا۔ اسلام برہمنیزم کو نہیں چاہتا ہے اور اسلام پاپائیت کو بھی نہیں چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہر بالغ بندے سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم قرآن کو پڑھو، اسے سمجھو اور اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ اگر قرآن کریم کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، زندگی میں نافذ نہیں کیا تو کل قیامت کے دن قرآن تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور یہ عذر کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ پروردگار میں نے قرآن پڑھا اور سمجھا نہیں تھا۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ اور ہم سے ملنے جلنے والے تمام افراد کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ چونکہ قرآن کریم کے نزول کا یہ مہینہ ہے، ہم قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اور پڑھنے کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کا کلام ہے، وہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں بات کرتا ہے۔ اس حساب سے قرآن کریم کو پڑھیے، ایک بار پڑھیے اور سوچئے، آپ کو لگے گا کہ آسمان سے اللہ رب العالمین کے احکام اتر رہے ہیں،
آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا، ایسا لگے گا کہ پروردگار ہم سے کلام ہے۔ قرآن کریم کو رہتی دنیا تک اسی لیے آخری کتاب قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی آخری اور انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم سمجھنا اور پڑھنا صرف مولوی کا کام نہیں ہے، اس کا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، پوری امت کا کام ہے، سب کا کام ہے۔ جتنا آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ پر واجب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی دوسری اہم چیز جس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، ہم بارہا سے سنتے رہتے ہیں، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اور کئی روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی غلط بات نہ کہے اور جہالت بھری باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی اسے مجبور کر دے، اس کے ساتھ جھگڑا کرے، زیادتی کرے، اسے گالی دے یا کچھ اور کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اجازت دی ہے، انی صائم انی صائم۔ آپ اس سے کہیے میرے بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اور آپ اپنا راستہ ناپ لیجیے، کیونکہ روزہ برائیوں غلطیوں سے ہٹانے کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم، خلوف فم الصائم لخلوف فم الصائم، صائم روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بندے نے اپنا کھانا اور پینا اور اپنی شہوت لأجلی، میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اس روایت میں کئی ایک باتیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ دراصل برائیوں سے روکنے کا ڈھال ہے، جیسے نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد بھی ایک بندہ بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا روزہ اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں ہو رہا ہے۔ روزہ رکھ کر کے بندہ گڑبڑ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے برائیوں سے روکنے کی۔ لہٰذا اس سمت میں بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی بدلاؤ، تبدیلی آئی یا تبدیلی نہیں آئی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، کھانا پینا شہوت میرے لیے چھوڑا ہے، لہٰذا اس کا اجر میں دوں گا۔ میرے لیے چھوڑا ہے کا مطلب یہ کہ تمام عبادتیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر روزے کے اندر ریا، نمود اور دکھاوا کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ تمام اعمال جو ہم اس مبارک مہینے میں کریں اس کی نیت بالکل صاف ہو، اور وہ نیت ہو اللہ رب العالمین کی رضا۔ اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کوئی اور نیت آ گئی، کوئی اور چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی، تو وہ روزہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اور پھر ایسی صورت میں اللہ اس کا اجر نہیں دے گا، اللہ رب العالمین اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بذات خود اجر دے، تو ہمیں بذات خود اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا، تمام اعمال اللہ کے لیے کرنے ہوں گے، تمام نیکیاں اللہ رب العالمین کے لیے کرنی ہوں گی، اور رمضان المبارک کے پورے 30 دن اللہ رب العالمین کے احکام کے آگے سر نگو کر دینے ہوں گے اور جھکا دینے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ایک چیز یہ کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ماننا چاہیے، اس نے ہمیں موقع دیا، اس موقع کو غنیمت بھی جاننا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک کے زیادہ تر اوقات کو قرآن کریم کی تلاوت، اس کی تفہیم اور اس کے سمجھنے میں لگانا چاہیے، اور تمام نیکیاں اور تمام عبادات، تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت سے کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، وہ روایت پیش کر کے میں ایک باتیں اس سلسلے میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہ اگر کوئی بندہ لم یدع قول الزور والعمل به، اگر روزے کے درمیان کوئی بندہ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، فلا حاجت للہ فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعمہ وشرابہ، تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا روزہ رکھنے کے تعلق سے ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کے زیادہ پاک بنیں، اور اگر وہ برائیاں جو ہمارے اندر پہلے سے موجود تھیں وہ برائیاں روزے کے ساتھ چلتی رہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس روزے کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوگی۔ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے، مسجد میں دن رات نماز پڑھنے کا بھی نام نہیں ہے۔ روزہ دراصل نام ہے اللہ رب العالمین کے احکام میں اپنے آپ کو سراپا پیش کر دینے کا، اللہ رب العالمین کے سامنے مکمل جھک جانے کا۔ اس نے کہا کہ کھانا پینا بند کرو، ہم نے بند کر دیا۔ وہ 1 مہینے میں کہہ رہا ہے کھانا پینا بند کرو، لیکن اس نے کہہ رکھا ہے کہ پوری زندگی جھوٹ مت بولو، اس نے کہہ رکھا ہے پوری زندگی بے ایمانی مت کرو، اس نے کہہ رکھا ہے پوری زندگی زنا مت کرو، اس نے کہہ رکھا ہے پوری زندگی کوئی غلط عمل نہ کرو۔ لہٰذا قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت کے مطابق جتنی بھی غلط کام ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر بندہ اسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ زندگی کے کسی وقت اسے نہیں کرنا ہے، لیکن خصوصی طور پر اگر وہ برائیاں کرتا رہا اور روزے بھی رکھتا رہا تو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کے کسی فائدے کا نہیں ہوگا، پریشان بھی ہوگا، بھوکا بھی رہے گا، پیاسا بھی رہے گا، اور الٹا یہ اس کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے گا۔ لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بندے کو سراپا اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا ہے، جسے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لانا ہے، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے، اور دن بدن ہمارے تقویٰ، للہیت، محبت اللہ اور محبت رسول میں اضافہ محسوس کرنا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا روزہ کامیاب ہو رہا ہے، اور اگر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا روزہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں اور ایک دکھاوے کی زندگی جی رہے ہیں۔ قیامت کے دن باب الریان سے جنہیں پکارا جائے گا ایسے افراد اس میں سے نہیں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین جن پر اپنی شفقتیں نازل کرتا ہے وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ آخری بات یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے، لہٰذا اس بات کا بھی ہمیں خصوصی دھیان رکھنا چاہیے، بلکہ حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ صدقات ہی اللہ رب العالمین کے غضب کو بجھا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے غصے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو غصہ ہوتا ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ صدقات ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے، خوش کرنے، برائیاں چھوڑ دینے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے اور اس کے سمجھنے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سروں پر سایہ فگنوان ہونے والا ہے، پروردگار ہمارے لیے باعث برکت
باعث مغفرت اور باعث رحمت بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے، خود کو راضی کرنے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جہاں کہیں بھی کوئی پریشان حال ہے، رب العالمین ان کی اس کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے اس کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھے۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم۔